یہ جو نام نہاد قسم کے مذہبی اسکالر اس طرح کی جو ایٹمیں آج کل ہماری مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں، جو کہتے ہیں جی مولوی آپ کو کبھی سچی بات نہیں بتائے گا، یہ ہمیشہ اپنے مسلک کی بات کرے گا، قرآن و حدیث کی بات نہیں کرے گا، اگر یہ سچی بات کریں تو ان کو ان کی مسجد والے اپنی مسجد سے نکال دیں، ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ مولوی کہانیاں کرواتے ہیں اور صحیح بات آپ کو وہ ہم بتلاتے ہیں۔ یعنی یہ نام نہاد قسم کی ایٹمیں مارکیٹ کے اندر آئی ہیں نا، تو یہ کہتی ہیں ہم آپ کو صحیح دین بتاتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی انجینئر یا فلاں فلاں، آپ نے فرمایا علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے، تو یہ مولوی آپ کو کہانیاں کرواتے۔ تو ان کی مثال اس پینڈو کی طرح ہے جو اپنے گاؤں سے کسی شہر میں لاہور میں چلا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ گاؤں کا ماحول وہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، وہ شہر کا ماحول شہر کا ماحول ہوتا ہے۔ گاؤں کے اندر کھلی کھلی زمینیں ہوتی ہیں، وہاں لوگ صبح سے اٹھتے ہیں، کھیتوں کے اندر جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو شہر کے اندر وہ مختلف قسم کی جگہ بنی ہوتی ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ، بیت الخلاء وغیرہ، جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سہولت بھی ہوتی ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ اب جب وہ پینڈو اپنے گاؤں سے شہر لاہور میں چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی پینٹ شرٹ کے اندر ملبوس ہے اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ اس سے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ یہ تو دیہات کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ پیشاب کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ شہر ہے، شہروں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی ہم تو بیٹھ کے پیشاب کرتے۔ اس نے کہا وہ دیہات ہے، دیہات کا مسئلہ اور ہے، شہر کا مسئلہ اور ہے۔ تو یہ دل میں سوچنے لگا کہ اچھا، اب یہ کچھ عرصہ جب رہنے کے بعد جب اپنے گاؤں واپس چلا گیا نا، تو گاؤں کا کلچر ایک الگ ہوتا ہے اور شہر کا کلچر الگ ہوتا ہے۔ تو شہر کے اندر ان باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن گاؤں کے اندر ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ گاؤں کے اندر آیا تو 2-3 دن تو وہ دیکھتا رہا گاؤں کی چال ڈال کو۔ تو اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی، تو ایک دن وہ گلی میں نالی کے کنارے کھڑا ہوا اور اپنی دھوتی اٹھائی اور اٹھا کر اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کی تو پیچھے سے ایک بندہ گزرا، وہ بھی دیہاتی تھا، اس نے اسے کھینچ کر پیچھے سے لات ماری۔ اس نے کہا کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تمہارے میں گاؤں کو شہر بنا رہا ہوں اور تم اس بات سے جلتے ہو کہ میں تمہارے گاؤں کو لاہور کیوں بنا رہا ہوں، اس لیے تم نے مجھے لات ماری ہے۔ تو یہ جو نام نہاد قسم کے مذہبی اسکالر ہیں نا، یہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جب ان کو آئینہ دکھلایا جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی آپ ہم سے جلتے ہیں اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ابھی جب میں نے پیچھے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں جناب نے بڑی عجیب زبان استعمال کی۔ اس نے کہا جی یہود و نصارہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یہ کل کا چھوکڑا، نعوذ باللہ من ذالک، علیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھ۔ تو اب یہ جو الفاظ اس نے اپنی زبان سے استعمال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ اب علمی کتابین سے پوچھیں گے، کل کے دن تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ میں سکین دکھاتا ہوں ویڈیو کے اندر، تو اب یہ سارے علمی کتابی سے پوچھیں گے بھائی یہ ہمیں حوالہ بتلائیں نا ذرا، یہ کہاں پر کس کتاب کے اندر یہود و نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ تو بے ادبی پر لفظ مشتمل ہے، اس سے تو بے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے بے ادبی والا لفظ بولا ہے تو یہ کہاں سے بولا ہے؟ یہ سارے علمی کتابیں اب ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم نے ان کو آئینہ دکھلانا شروع کر دیا ہے، اب علمی کتابیں ان سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، جب یہ میں نے کلپ اپلوڈ کیا تو اس کے نیچے بعض کمنٹس اس کے دفاع کے اندر یہ بھی آئے کہ جی یہ پنجابی کا لفظ ہے، پنجابی میں بچے کو یہی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا جی پنجابی ہم بھی جانتے ہیں، ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب ایک مثال دینے لگا ہوں، دیکھیں میں کہتا ہوں میں ہر بات کو قرآن و حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں
اور مثالوں کے ذریعے بھی ثابت کر سکتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ. میں ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ اسکول کے پیچھے بیٹھ کے نہیں پڑھا, اسکول کے اندر بیٹھ کے پڑھا ہے. ایک مثال یہ کرتے تھے, نان چھولے بیچ کے نہیں پڑھا, الحمدللہ واقعتاً پڑھا ہے ہم نے. اب کہتے ہیں یہ پنجابی کا لفظ ہے. اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں, پہلے میں عقلی مثال دوں گا پھر نقلی مثال دوں گا. ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے یہ تیری ماں کا خامد ہے, اور دوسرا کہتا ہے تیری ماں کا خصم ہے. اب معنی کیا ہے دونوں کا؟ ایک ہے. اب جو بندہ کہے کہ تیری ماں کا خصم ہے, کہو بدتمیزی نہ کر, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ دائرہ تمیز کے اندر نہیں بولا جاتا, یہ خصم کا لفظ بدتمیزی میں آتا ہے. تو اسی طرح یہ جو لفظ اس نے بولا الیاذ باللہ چھوکرے کا لفظ, یہ بے ادبی میں آتا ہے. جس طرح انسان کسی کے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں اور اپنے باپ کے بارے میں یہ لفظ نہیں سن سکتا کہ تیری ماں کا خصم ہے, تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بولنا یہ تو بے ادبی پر مشتمل ہے. اب ایک سوال ہے کہ یا تو یہ حوالہ پیش کریں کہ یہود و نصارہ نے کس کتاب کے اندر یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا ہے, تو یہاں پر اس پر اپنی توبہ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, میں نے قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات نقل کی تھی کہ قرآن کریم میں جب یہود و نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر راعنا کہنا شروع کر دیا, اور عبرانی زبان کے اندر راعنا کا مطلب ہوتا ہے احمق اور بیوقوف, صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی کہنا شروع کر دیا. اب راعنا کا مطلب صحابہ کی مراد یہ تھی کہ ہماری رعایت کیجئے, اور یہود و نصارہ کی مراد یہ تھی کہ احمق اور بیوقوف. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی جو مراد تھی اس کو مد نظر رکھا, یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مراد تھی اس کو مد نظر رکھا؟ اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے صحابہ کی مراد کیا ہے, انہوں نے یہ دیکھا کہ اس لفظ سے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا حبیب ہے اس کی شان کے اندر بے ادبی ظاہر ہو رہی ہے, اور کفار اور یہود و نصارہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اس بات سے منع فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو تم راعنا کا لفظ نہ بولو, اگرچہ تمہاری مراد وہ نہیں ہے, لیکن یہود و نصارہ اس سے دوسری مراد لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے لیے ایسا لفظ بولا جائے کہ جس سے یہود و نصارہ یا غیر وہ کوئی دوسرا مطلب لے کر میرے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو بھی منع فرما دیا راعنا کہنے سے. اب جب صحابہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے تو کیا کوئی دوسرا شخص ایسا لفظ بول سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کو ظاہر کرتا ہو؟ تو اس لیے ایک سوال ہے, یا تو اس لفظ پر توبہ کریں یا وہ سکین دکھلائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً کسی کتاب کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے. اب یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آنی شروع ہوئی ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, نہ یہ وہابی نہ یہ بابی نہ یہ مسلم علمی کتابی, یہ ہے خرابی, یہ ہے فسادی. مرزا مرزائی کا, قرآن کا نہ دائی کا.